السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع معاشرتی احکامات ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے قتل۔ 5-6 نکات ہیں اس میں، اور قتل کے بارے میں اللہ نے یہ احکام اس میں بڑے واضح کیے ہیں۔ پہلے 2 نکات آیت نمبر 31 میں سے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کس وجہ سے؟ مفلسی کے ڈر سے۔ املاق کہتے ہیں مفلسی کا، کہ ملک جس سے آسانی نہ ہو، فراخی نہ ہو، ڈر ہو کہ یہ کھانے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو کدھر سے کھلائیں گے ہم، تو اس ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے، قطعاً کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جتنی ابھی چل رہی ہے، خاص کر یہ فیملی پلاننگ اور باقی سارا اولاد کو قتل کرنے کا، اولاد قتل کرنے کا، اپنی یہ فیملی پلاننگ، ابارشن کے کیس پوری دنیا میں چل رہا ہے سلسلہ، اس کا مسئلہ امریکہ میں باقی جگہ، تو اللہ نے کہا اولاد کو قتل کرنا اس وجہ سے کہ مفلس ہو جائیں گے، کھانے والے ہوں گے، قتل کرنا اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسرا نقطہ بھی یہی، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا اولاد کا رازق ہے۔ تو قتل جو ہے نا، یہ سورہ فرقان کی آیت 68 ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کا خون نہ کرو۔ یہ بڑی اہم اللہ نے یہاں بات کی ہے۔ مفلسی کی ڈر سے قتل اولاد اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم توکل ہے۔ اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے، تمہارے اولاد کو بھی ضرور دے گا۔ اگر مفلسی کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے خود مار جاؤ، اولاد کو کیوں مارتے ہو؟ آخر میں یہ فرمایا کہ قتل اولاد بہت بڑا گناہ ہے۔ عرب میں تو قتل اولاد انفرادی طور پر ہوتا تھا، مگر اب یہ کام اجتماعی طور پر اور حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، اور مفلس سے بچنے کے لیے پرکشی ناموں کے ساتھ محکمے بنے ہوئے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہے۔ پھر اس پہ بات ہوئی تو محکمہ بہبود آبادی ہو گیا ہے، اور غیر ملکی حکومتیں انہیں بافر فنڈ مہیا کرتی ہیں۔ خود ان کی اپنی پاپولیشن گر رہی ہے، فرانس کا دیکھیں کیا ریشو ہے، جاپان میں دیکھیں کیا ہے، وہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں، اور یہاں پہ کہتے ہیں بھی آپ کی آبادی بڑھ گئی ہے، تو بڑھ گئی تو یہ بڑھ گئی، کدھر آئیں گے؟ یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، لہذا یہیں پہ روکو، اس کو پیدا ہی نہ ہونے دو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تیسرا جو اگلے 4 نکات ہیں، ناحق قتل حرام ہے، تیسرا نقطہ 33 نمبر آیت میں سے۔ چوتھا، قتل کی صورت میں وارث کو قصاص کا حق ہے، قصاص میں بھی اعتدال لازم ہے، اور چھٹا قصاص لینے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ یہ 4 نکات 33 نمبر آیت میں سے۔ بات ہی یہاں شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قتل نہ کرو، نہ اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو انفرادی طور پر کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرے، سوائے اس کے کہ کوئی ڈاکو وغیرہ اس پر حملہ آور ہو تو وہ اپنی مدافعت کرے جس میں ڈاکو مارا جائے۔ حتیٰ کہ انسان کو خودکشی بھی نہیں کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی جان بھی نہیں لے سکتا، دوسرے کی اس نے کیا لینی ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کا بھی خود مالک نہیں ہے۔ خودکشی بھی ایک قتل ہے، اور قصاص لینا بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے واسطے سے ہوتا ہے۔ قتل بالحق جو ہے نا، یہ اللہ بالحق یہاں پہ آنا حق کے ساتھ، اور جو قتل بالحق ہے یہ صورتیں اس کی، یہ 4 صورتیں ہیں اس کی۔ پہلے جہاد میں قتل، اب جہاد میں جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے دشمن سے، اس میں جو قتل کرتے ہیں وہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ دوسرا، اسلامی حکومت کے باغی کا قتل، جو باغی ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرا، قصاص میں قتل، کسی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں اب جو ولی ہے اس کو حق ہے کہ یا تو دیت لے یا قصاص میں قتل کر دے۔ چوتھا ہے جی، شادی شدہ زانی بذریعہ رجم مارا جائے گا۔ شادی شدہ بھی ہو، اس کے پاس ذریعہ بھی تھا اپنا ضرورت پوری کرنے کا، لیکن پھر بھی اس نے زنا کیا، اس کے لیے رجم کیا جائے گا۔ اور 5واں ہے مرتد، جو دین اسلام سے ارتداد اختیار کر لے، واپس چلائے، اس کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا حکم سورہ بقرہ کی آیت 178-179 میں آیا ہے۔ قصاص بذریعہ حکومت ولی کا اختیار ہے۔ اب ولی کے 3 اختیار ہیں، معاف کر دے، دیت لے لے یا قصاص لے۔ مزید یہ کہ حکومت اور لوگ مقتول میں کہ ولی کی حمایت کریں اور قاتل سے ہمدردی نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ نے اس میں بڑا کلیئر کیا ہے۔ اس میں آ رہا ہے 178 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص فرض کیا گیا، جیسے کتبہ آ رہا ہے روزوں کے لیے آیا ہے کتبہ سیام، اسی طرح یہ بھی ہے کتبہ، بالکل وہی لفظ ہے، یہ فرض اللہ نے کیا ہے، اور پھر آگے اس کی چیزیں بتائیے کیسا ہے۔ اور پھر 179 میں اللہ کیا ہے، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ قصاص میں زندگی ہے۔ نہیں تو ابھی کیا ہوتا ہے، یا نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، ایک نے 1 مارا، اس نے 2 مار دیے، اس نے 4 مار دیے، اس نے 8 مار دیے، چوتھے خبریں پڑھتے ہیں جی اتنے قتل کر دیے، کیا بدلے بدلے بدلے۔ قصاص میں ہے کہ آپ اس قاتل کو حکومت پکڑے گی
اور پھر ولی کو اختیار ہے یا تو دیت لے کے معاف کر دے اس کو، کہ اس کو لے لے دیت، نہیں تو قتل کرے تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے قتل میں زندگی ہے اور یہ قوم کی زندگی ہے، اس لیے قتل کے بارے میں یہ احکامات ہیں صورت میں، ان کو سمجھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔